मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप देख रहे हैं फोकस पाकिस्तान 360 और मैं हूं डॉक्टर शाहिद हुसैन। कल मैं बच्चों से बात कर रहा था कि पाकिस्तान क्यों वजूद में आया, और जब मैंने ये बात की तो फिर मुझे इस बात का एहसास हुआ कि इस बात को मैं इस कौम के बच्चों तक, नौजवानों तक भी पहुंचाऊं कि पाकिस्तान की अहमियत को समझने के लिए इसके वजूद को समझना किस हद तक ज़रूरी है, कि आखिर इस वतन अज़ीज़ का वजूद में आया क्यों, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई है वजूद में आने की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कोई काम भी जो है वो बिला मकसद नहीं होता, उसका कुछ ना कुछ मकसद होता है। सबसे पहले मैं अपने बच्चों को, नौजवानों को ये कहूँगा कि इस बात पे गौर करो कि इस पाकिस्तान को बनाने के लिए किन लोगों को सिलेक्ट किया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, आप लंदन में थे, हुज़ूर अलैहिस्सलाम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के ख्वाब में आए और आपको पाकिस्तान के लिए कोशिश करने के हुक्म दिया, और कायद आज़म फिर पाकिस्तान तशरीफ़ लाए। पूरे तारीख़ की किताबों में मिल जाएगा, लेकिन एक ज़हन नशीन दोबारा रिकॉल हो जाती है मेमोरी। अल्लामा मोहम्मद इक़बाल, डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह, आप कितनी बुलंद शख्सियत थे। एक छोटा सा वाक़या मैं आपको बताऊं जिससे आपको उनकी अहमियत का अंदाज़ा होगा। ये सब वली सिफत लोग थे। डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक दिन मैं तहज्जुद के बाद कुरान पाक पढ़ रहा था। अब एक चीज़ आप ये देखें कि तहज्जुद गुजार भी थे और कुरान पाक की तिलावत भी बाकायदगी से करते थे। उनके वालिद मोहतरम उनके करीब से गुज़रे और कहने लगे, ए इक़बाल, कुरान पाक को इस तरह पढ़ो जिस तरह कुरान पाक पढ़ने का हक़ है। आपने ये फरमाया और चले गए। अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैं सोचता रहा कि मैं तो कुरान पाक बिल्कुल सही पढ़ रहा हूँ, तो फिर वालिद साहब ने ये बात क्यों कही, आखिर इसका रीज़न क्या है। वो बात फिर आई गई हो गई, आप पूछ भी नहीं सके वालिद साहब से। कुछ दिनों के बाद फिर अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह कुरान पाक पढ़ रहे थे, उनके वालिद गुज़रे और कहने लगे, इक़बाल, कुरान पाक को इस तरह पढ़ो जिस तरह कुरान पाक पढ़ने का हक़ है। तो अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह ने अपने वालिद मोहतरम से पूछा, अब्बा जान, मैं अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करता हूँ कि कुरान पाक को सही पढ़ता हूँ, पढ़ रहा हूँ, तो इसका मकसद क्या है आखिर इस बात का। आपने मुझे एक बार पहले भी ये बात कही थी। तो आपके वालिद ने कहा कि बेटा, कुरान पाक इस तरह पढ़ो कि जिस तरह ये अभी नाजिल हो रहा है और इसके तमाम अहकामात तुम्हारे ऊपर लागू किए जा रहे हैं। इसमें जिन चीज़ों से रोका जा रहा है, जिन बुराइयों से रोका जा रहा है, वो डायरेक्ट तुम्हें रोका जा रहा है, और जहाँ जन्नत की खुशखबरी दी जा रही है, उसका फल दिया जा रहा है, उसका सिला बताया जा रहा है, वो तुम्हें बताया जा रहा है। जब इस सोच से तुम कुरान पाक पढ़ोगे तो तुम्हें कुरान पाक पढ़ने का मज़ा आएगा। अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि उस दिन से मैंने ये दिल में सोच रख के जब कुरान पाक पढ़ा तो मुझे अलग ही लुत्फ़ आया, मज़ा आया कुरान पाक पढ़ने का। तो इन हस्तियों का आप सोचो कि ये कितनी बुलंद पाया हस्तियाँ थीं, जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिनका इंतखाब किया। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह, हुज़ूर अलैहिस्सलाम, हुज़ूर अकरम, नबी मोहतरम, ख़ातिमुल अंबिया, शाफ़ाए महशर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके ख्वाब में तशरीफ़ ला के आपको हुक्म दे रहे हैं। खान लियाकत अली ख़ान, पहले वज़ीर आज़म, अमीर तरीन शख्सियत हिंदुस्तान की, कारोबारी शख्सियत, किसी चीज़ की कमी नहीं, सब कुछ छोड़ के इस वतन अज़ीज़ के लिए आए, सब
کچھ قربان کر دیا، اور تاریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھو کہ جس وقت ان کا انتقال ہوا پیون والے کپڑے، یہ تھے اس پاکستان کو بنانے والے مخلص ترین لوگ، مخلص ترین۔ پھر پاکستان کا قیام 27 رمضان المبارک کو وجود میں آیا ہے۔ پاکستان کا کنٹری کوڈ 92 ہے۔ کبھی کسی نے سوچا ہے 92 کیا ہے؟ محمد، لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لفظ محمد کے جب عدد آپ شمار کرو گے، جو علم جفر سے تعلق رکھتے ہیں، علم اعداد کو جانتے ہیں، تو لفظ محمد کے الفاظ 92 بنتے ہیں، اور وہی آپ کا کنٹری 92 اس کا کوڈ ہے۔ تو بھائی میرے بچوں، اگر اس پاکستان کو لوگ کہتے ہیں نا کہ پاکستان نعوذ باللہ، مطلب میرے منہ میں خاک کے تباہی کے دانے پہ پاکستان ختم ہو جائے گا، پاکستان، ہمارے لیڈروں نے تو اسمبلیوں میں کھڑے ہو کے بول دیا کہ پاکستان کا وجود خطرے میں ہے، اور کچھ پاکستان ڈیفالٹر ہو جائے گا اور اس پہ قبضہ ہو جائے گا، کوئی اور آ جائے گا۔ تو بھائی اگر اس پاکستان کا کچھ ہونا ہوتا، پچھلے 74 سالوں سے جس طرح اس ملک کے وطن عزیز کو نوچا گیا ہے، لوٹا گیا ہے، تو یہ ختم ہو چکا ہوتا۔ لیکن اس وطن عزیز سے میرے بچوں بہت بڑا کام لینا ہے اللہ رب العزت نے۔ اس کا وجود ایسی نہیں آ گیا قیام میں، اس سے بہت بڑا کام لینا ہے۔ یہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اسلام کے نام پہ بننے والے صرف ایک مدینے کی ریاست تھی یا ایک پاکستان۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں آ کے اس کے لیے جد و جہد کا حکم دیا۔ اس کا کنٹری کوڈ 92 ہے، تو وہ خود مٹ جائیں گے اس وطن کو مٹانے والے۔ اس بات کو میرے بچوں ذہن میں رکھنا۔ آج امریکہ میں اسمبلی میں قرارداد پیش ہو رہی ہے بلوچستان کے حق میں، جو اقوام متحدہ آج تک فلسطین کو اس کا حق نہیں دلا سکی، کشمیریوں کو ان کا حق نہیں دلا سکی، مسجد اقصیٰ عیسائیوں کے صہیونی فوجیوں سے آزاد نہیں کرا سکی، وہ بلوچستان کی تحریکیں جمع کر رہی ہے۔ ترکی نے جو کہا کہ اگر اقوام متحدہ نے صحیح کام نہیں کیا تو ہم ایک نئی اقوام متحدہ کی تشکیل کرنے کی طرف ہم انشاءاللہ جائیں گے۔ تو اس وقت بہت اسلامی ملکوں کو ایک طرف ہونا چاہیے اور ایک الگ اقوام متحدہ کی تشکیل ہونی چاہیے۔ یہ اقوام متحدہ کسی مسلمان کی نہیں ہے، کسی مسلمان کا ساتھ نہیں دے سکتی، لیکن ایک بات اٹل ہے کہ اس ملک کو بھی اقوام متحدہ کیا، انڈیا، ہندوستان کا، اسرائیل کا، کسی کا باپ بھی اس ملک کو ختم نہیں کر سکتا۔ ایک بات بچوں اپنے ذہن میں رکھنا، میرے آقا نے 1450 سال پہلے فرمایا، ہند سے مجھے ان کی سائڈ سے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آتا ہے، خوشبو آتی ہے، تو یہاں سے غزوہ ہند کا آغاز ہونا ہے، یہاں نظام خلافت رائج ہونا ہے، تمام نظاموں کی بساط لپٹنے والی ہے۔ یہ ایک بہت بڑے بزرگ ہیں سید احمد سعید رضوی وارثی مدظل العالی، وہ فرماتے بس سمٹ جائیں گی ساری بساطیں، ایک ہی نظام کی اب آوازیں آ رہی ہیں طرف سے، نظام خلافت، اور انشاءاللہ وہی نظام آئے گا اور اس وطن کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے والے خود مٹ جائیں گے انشاءاللہ۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ لیڈر تو آپ کے کچھ نہیں کر سکتے، آپ کے لیڈروں کی اکثریت امریکہ کی غلام ہے اور اسرائیل کی غلام ہے۔ اقوام متحدہ IMF جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، تو ان سے امید نہیں ہے، لیکن اس ملک کے جوان، اس ملک کے بچے، آپ نے اس ملک کو سنبھالنا ہے، اس کی باغ ڈور سنبھالنی ہے، آپ کو نظریاتی طور پہ مضبوط ہونا ہے، آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ پاکستان کا قیام کیوں وجود میں آیا، اس کے محرکات کیا تھے، پاکستان کیوں بنایا گیا، کیا ضرورت تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے خواب میں آ کے ان کو حکم دیا کہ پاکستان کے لیے کوشش کرو، علامہ اقبال جیسی، خان لیاقت علی خان جیسی، سید احمد خان جیسی شخصیات کو سلیکٹ کیا گیا، کوئی تو وجہ تھی۔ تو اب اس ملک کی ذمہ داری، اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری فوج سرحدوں پہ ہے، لیکن نظریاتی سرحدوں کی حفاظت اس قوم کے بچے نے کرنی ہے، جو نوجوان نے کرنی ہے۔
اللہ رب العزت اس پاکستان کی حفاظت فرمائے. اللہ رب العزت میرے ملک کے بچوں کو، نوجوانوں کو اس ملک کی اہمیت سمجھنے والا بنائے. اللہ رب العزت ان کو اعصاب کو اتنا مضبوط بنا دے میرا رب کہ یہ پاکستان کی طرف کوئی میلی آنکھ سے دیکھے تو یہ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہو جائیں. یہ اس ملک کے جو غلام جو یہاں بیٹھے ہوئے غیر ملکی غلام، ان کے پیچھے چلنے کے بجائے ایک ایسی قیادت عمل میں لائیں جو صرف پاکستان کے وجود کے محافظ ہو، اپنی فوج کے ساتھ کھڑی ہو. 5th جنریشن وار میرے بچوں. پاکستان کی آرمی دیکھو، کسی ملک کو کھوکھلا کرنے اس کی بنیادوں کو، تو اس کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنے کے لیے سب سے پہلے اس کی فوج کے خلاف، اس کے سرحدوں کے محافظوں کے خلاف اس ملک کی عوام کو کیا جاتا ہے. بدگمانیاں پیدا کی جاتی ہیں. آپ کے لیڈروں کے بیان سن لو بڑے بڑے، یہ سب غلام ہیں، غلام ابن غلام ہیں. یہ سب انہوں نے دلوں سے کبھی پاکستان کو تسلیم نہیں کیا. اگر کرتے تو اس طرح نہیں لوٹتے پاکستان کو، اپنا پیسہ باہر لے کے نہیں جاتے. تو اس فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو. ہوتی ہیں غلطیاں بہت ساری، ہماری فوج جو ہمارے جنرل جو گزرے ان سے بھی غلطیاں ہوئی ہوں گی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنی فوج کے خلاف ہو جاؤ. فوج کو بھی بہت دانشمندانہ فیصلے کرنے کی ضرورت ہے. اپنی قوم کو، اس ملک کے نوجوانوں کو، بچوں کو ساتھ لے کے چلنے کی ضرورت ہے. میں درخواست کرتا ہوں ISPR سے بھی اور آرمی چیف سے بھی اور ترجمان آرمی چیف ISPR کے جو ڈائریکٹر جنرل ان سے بھی کہ ایسے فیصلے کریں اور ایسے پروگرام مرتب کریں کہ قوم کے بچوں اور قوم کے جوان آپ کے ساتھ ہوں. کچھ ایسے پروگرام آرگنائز کریں، NGOs کریں، ہمارے میڈیا کرے، کچھ ایسے پروگرام ہو جس میں بچوں کا اور فوج کا ہمارا تعلق قائم ہو، اور وہ اتنا مضبوط تعلق ہو کہ اب بچہ پاکستان کے دفاع کے لیے کٹ مرنے کو تیار ہو جائے. اللہ رب العزت میرے ملک کے نوجوانوں کی، بچوں کی حفاظت فرمائے. اللہ رب العزت ہم سب کو اس ملک کا خیر خواہ بنا دے، بس سچا پاکستانی بنا دے، سچا مسلمان بنا دے. غیر ملکی آقاؤں کی غلامی سے ہمیں بچا کے اپنے ملک کی ایک ہی غلامی ہے، حضور اکرم نبی محترم خاتم الانبیاء شافع محشر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس ذات کی غلامی کر لو، ہر غلامی سے آزاد ہو جاؤ گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میری ویڈیو کو آگے، اس ویڈیو کو شیئر ضرور کرو، ہر پاکستانی تک پہنچاؤ، آرمی چیف تک پہنچاؤ، ISPR تک پہنچاؤ کہ یار بس اس ملک کا ہمیں استحکام چاہیے. اس ملک سے جو اللہ رب العزت نے کام لینا ہے، اس کو اللہ رب العزت نے قائم رکھنا ہے، لیکن سبب ہم لوگ ہیں، ہمیں کھڑا ہونا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.